اور اس کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی قصے اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادے جاتے تھے، اور ہر ایک کنجی چمڑے سے بنی ایک خاص دھات ہوتی تھی۔ شاید کہ تاریخ انسانی میں دولت و ثروت قارون سے زیادہ کسی کو نہیں دی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ کے چچا یسور کا بیٹا تھا، جو کہ نہایت ہی خوبصورت ترین شخص تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیکوکار افراد میں شمار کیا جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ اوریا کا بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کی سایہ عاطفت میں ہوئی تھی۔ اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو قارون بھی انہی کے ساتھ سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں جانے کے بعد ایک دم سے ہی قارون کے حالات بدل گئے، اور وہ اچانک سے ہی بہت بڑے خزانے کا مالک بن گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس قوم کو اتنے خزانے دیے کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتی تھی۔ ایک جگہ فرمایا، جب اسے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی ذریعہ آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ پیدا کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کا نکالے گا، مگر جب اس نے زکوٰۃ کا حصہ نکالا تو اس میں سے ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ زیادہ بڑھ گئی، اور وہ بڑی زکوٰۃ کا منکر بن بیٹھا۔ اب جب یہ سب ہو گیا تو اس نے ایک گندی چال چلی، اور اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت نکالی جو شاید اس کے حمایتی تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جن پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ فلاں فاحشہ عورت کو لے آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جائے۔ قارون نے اپنی قوم کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ آپ نے کہا کہ جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو اسے سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ سے کہا حتیٰ کہ یہ کام آپ نے انجام دیا ہو تو آپ نے اس پر فرمایا اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم میرے لیے بھی ہے۔ تو اس پر قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا وہ عورت بلوائی گئی، اور آپ نے فرمایا اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے بہتے ہوئے سمندر کو اس کے سینے سے چیر دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کو اس کے پار کرا دیا اور فرعون سے نجات بخشی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ تو کچھ اس طرح حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم گئی۔ یوں اس عورت نے بھرے مجمع میں سب کے سامنے یہ بول دیا کہ مجھ کو قارون نے ایک بہت بڑی دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کا ایک سودا کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور سجدے کے اندر ہی آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر نازل فرما۔ تو کچھ اس طرح جو قارون کے ساتھ ملے ہوئے لوگ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی، قارون اور اس کے پیروکار اس زمین میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا محل اور اس کا سارا خزانہ وہ سب کچھ اس زمین میں دھنس گیا۔ جب قارون اور اس کے ساتھی زمین نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت سارے تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ پوری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک نشان عبرت ہے۔